محمد درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد اللہم صلی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين، أما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صلوات پر محمد و آل محمد، بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سید زادے کے اس دربار پر اس عظیم الشان عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ مبارک میں، عظیم ترین مہینے میں، عظیم ترین ذکر کے اندر میں اور آپ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور قرار دیا۔ یہ دعوت فکر ہے ان جاہلوں کے لیے جو سادات اور غیر سادات میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، کہ کوئی ایک مہینہ دکھاؤ جسے تم ماہ رمضان کے برابر سمجھتے ہو۔ کوئی بھی مولوی ایسا نہیں جو کہے کہ شوال اور رمضان برابر ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، دن اس کے اور اس کے دونوں کے برابر ہیں، لیکن فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سید ہے۔ تو جب شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے تو نسل مروان اور آل عمران برابر کیسے ہو؟ اسے خدا سعادت عطا فرما دے جس کے لیے خدا سید کا لفظ بول دے، پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ عظیم مہینے میں آیا قرآن، جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، کتاب وہ کہ جیسی کتاب کوئی نہیں، جس مہینے میں آیا مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اور فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، اور جس محمد پہ آیا اس جیسا کائنات میں کوئی کیسے ہو سکتا؟ اس کے 70 سے زیادہ نام ائمہ معصومین نے فرمائے۔ اس کا نام ہے شہر انابہ، اس کا نام ہے شہر المغفرہ، اس کا نام ہے شہر التوبہ، اس کا نام ہے شہر الرحمہ، اس کا نام ہے شہر المغفرہ۔ بندے نے پوچھا مولا اللہ کی رحمت تو پورا سال ہوتی ہے، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا 11 مہینے بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا، اس مہینے اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرتا۔ ایک آیت پڑھو 70 آیتوں کی تلاوت کا ثواب، ایک ختم قرآن کرو 70 ختم قرآن کا ثواب، ایک دفعہ یا علی کہو 70 ختم قرآن کا ثواب۔ توجہ ہے حیدری، جنہیں بات سمجھ آئی ہے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا، ایک دفعہ یا علی کہنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دفعہ یا علی کہو 70 ختم قرآن کا ثواب۔ یہ کئی بندے روزے سے ڈرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں، علی کے شیعہ نہیں ڈرتے۔ علی کے شیعوں کو روزے سے بڑے تعلقات ہیں، جتنے تعلقات علی کے شیعوں کے اتنے کسی کے ہیں نہیں۔ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں۔
اس لیے سامعین گرامی ہم دعوت فکر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی عظیم ترین راتیں جو عظیم ترین بادشاہ سے منسوب ہیں، شہنشاہ کائنات سے منسوب ہے۔ رہ گئی موت و حیات کی بات تو یہ بعد میں خلق ہوئی، بنیادی چیز صرف اور صرف عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو کائنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ آل محمد اول مخلوق ہیں، کچھ نہ تھا یہ تھے، لفظ تھا نہ تھا یہ تھے۔ بندے نے پوچھا تھا مولا آپ کب سے ہیں، بھائی عمران سے دی سوال کرنے والے نے پوچھا آپ کب سے ہیں۔ اس کا حساب لگایا جاتا ہے کیلنڈر سے، اگر گھنٹوں میں بتائیں گے تو گھڑی ہونی چاہیے، گھڑی دنوں کی محتاج ہے، دن مہینوں کا محتاج ہے، مہینے سال کے محتاج ہیں، سال سورج اور چاند کی گردش کے محتاج ہیں۔ سورج نہ تھا یہ تھے، چاند نہ تھا یہ تھے، وقت نہ تھا یہ تھے، زمانہ نہ تھا یہ تھے، شے نہ تھی یہ تھے، لا شے نہ تھی یہ تھے۔ تو اب کیا بتایا جائے کہ آپ کب سے؟ اب ایک حکم شریعت کے اندر کہ قلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق، جس بندے کو عقل جتنی ہو اسی طرح کا اس کو جواب دیا جانا چاہیے۔ بندے نے پوچھا آپ کب سے ہیں، امام نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے ہے۔ بندے نے پوچھا مولا آپ کب سے ہیں، امام نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے۔ بندہ چپ ہو گیا، فرمایا اچھا یہ بتا اللہ رازق کب سے۔ رازق وہ ہوتا ہے جو کسی کو رزق دے، خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو خلق کرے۔ چپ ہو گیا، فرمایا اچھا یہ بتا اللہ مصور کب سے ہے۔ مصور وہ ہوتا ہے جو تصویر بنائے۔ اللہ مسجود کب سے ہے، اللہ معبود کب سے ہے۔ چپ ہوا تو اب علی بولے، فرمایا ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے۔ جو عقیدے پہ خوش ہو کے بولتا ہے وہی خوش قسمت انسان ہے۔ ہمیں خلق کیا تو وہ خالق ہوا، ہمیں رزق دیا تو رازق کہلایا، ہماری تصویریں بنائی تو مصور کہلایا، ہم نے عبادت کی تو معبود ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ رہتے کہاں تھے، فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے، جیسے وہ رہتا تھا۔ رشتہ کیا ہے، فرمایا وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتے ہیں، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، اور پھر یہ شان علی کہ وہ رہتا ہے، کیا کہنے ہم رہتے ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اے سر خط وجوب و امکان، علی تو اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی راز ہے۔ نہ میں تجھے بندہ کہہ سکتا ہوں نہ تجھے اللہ کہہ سکتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا۔ کیا اعتماد ہے اس میں علی کی محبت کا۔ سامعین گرامی قدر، اسی لیے کائنات آدم و عالم میں سب سے پہلی چیز جو خدا نے خلق فرمائی وہ آل محمد۔ اول ما خلق اللہ نوری، تو سب سے پہلے خلق جو ہوئی ہستی وہ تو ایک کا اس نے 14 کر دیا۔ ایک کے 14 اس لیے کر دیے کیونکہ وہ بھی ایک تھا اور یہ بھی ایک۔ اگر یہ ایک رہتا تو اس کی وحدت کو خطرہ تھا۔ اس نے اپنی وحدت بچانے کے لیے اس ایک کو 14 کی کثرت عطا کر دی۔
اس نے کہا میرے جیسا کوئی نہیں، تم 14 ایک جیسے ہو، تمہاری شکلیں ایک جیسی، تمہاری عقلیں ایک جیسی، تمہاری سیرت ایک جیسی، تمہاری صورت ایک جیسی۔ پھر 14 کے افضل کوئی بنا نہیں سکتا تھا، پھر وہ 14 جیسے بنانے لگا۔ محمد کو دیکھ کے علی اکبر بنا دیا، علی کو دیکھ کے غازی بنا دیا، اور علی فرماتے ہیں کلنا محمد، یہ حدیث مولا علی کی، کلنا محمد۔ اب یہاں مولوی نے ایک دھوکہ دیا، وہ دھوکہ یہ دیا کہ اس نے حدیث پڑھی اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد، ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، آخرنا محمد، ہمارا آخری محمد ہے، یہ بھی ترجمہ مولوی نے بالکل ٹھیک کیا، اوسطنا محمد، ہمارا درمیان والا محمد ہے، یہ بھی ترجمہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ اگلا لفظ تھا کلنا محمد، اس کے ترجمے میں مولوی ڈنڈی مار گیا، ہم 14 کے 14 محمد، کلنا میں 14 کا لفظ کہاں ہے؟ نہیں سمجھے بھئی؟ علی نے فرمایا کلنا، ہمارے سارے، علی اکبر بھی محمد ہے، عباس بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد، یا تو اس میں 14 کا لفظ دکھائے مولوی کہ یہاں پر 14 کا لفظ کھڑا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ 14 کے 14 محمد، کہا کلنا محمد، سارے کے سارے محمد۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، میں کائنات آدم و عالم میں اس عظیم ترین خاندان کی عزت اور عظمت کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنی عقل کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ یہ اول مخلوق ہے، اور موت کیا ہے؟ خود مخلوق ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو خلق کیا، تو موت بعد میں بنی، علی پہلے تھا، حیات بعد میں بنی، علی پہلے تھا، تو جو حیات سے پہلے ہو وہ زندگی کی وجہ سے جیتا نہیں، اور جو موت سے پہلے ہو وہ موت کی وجہ سے مرتا نہیں۔ چلے میں ایک آیت اور پڑھ دوں تاکہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے میں آسانی ہو۔ کلو نفس، پورا مجمع ہی حافظ ہے ماشاءاللہ اس آیت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، جسم نہیں، موت کا ذائقہ جسم نہیں چکھتا، جسم پورا کا پورا پڑا ہے، بندہ مر گیا۔ آیت میں روح کا لفظ بھی نہیں، کیونکہ روح کے لیے مولوی متفق ہے کہ یہ مرتی نہیں، سارے مولوی متفق ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی۔ پوچھو کہ روح کیوں نہیں مرتی؟ جی یہ اللہ کا امر ہے۔ میں کہتا ہوں بے غیرت ملا، جب امر کو موت نہیں آتی تو علی اول الامر ہے۔ یہ دوگلی پالیسی کیسے؟ امر کے لیے سارے مولوی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں کہ امر نہیں مرتا، امر نہیں مرتا تو اول الامر کو موت کیسے آ سکتی؟ امر تو محتاج علی ہے، اور علی امر کا مالک ہے، علی کو موت کیسے آ سکتی؟ اور پھر قانون ہے کہ نفس کو موت آئے گی، نہ جسم کو نہ روح کو، نفس کو موت آتی۔ موت کا ذائقہ وہ چکھتا ہے جس کے پاس نفس موجود ہو۔ سبحان اللہ، امام زمان آپ کو سلامت رکھے جی نے بات سمجھ۔ سبحان اللہ۔ اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوتا تو میں مان لیتا کہ علی کو موت آئی۔ واہ واہ۔ قرآن گواہ ہے کہ علی کا نفس ہجرت کی رات اللہ نے خرید لیا۔ سلامت ہو۔ دیکھیں جب قرآن کی بات ہو تو میں عرض کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، بیچ دیا اس نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ کتنی مہنگی نیند ہے علی کی، خالی ایک رات کے کچھ حصے میں سویا تو اللہ کو ساری مرضیاں دینی پڑ گئیں۔ اتنی مہنگی نیند ہے میرے مولا کی۔ تھوڑی دیر سویا، بس سویا، اس نے اپنی توحید بھی بچا لی، کیونکہ یہ پہلے سوتا نہیں تھا۔ خود ہی کہتا تھا کہ گواہ رہنا سورج تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھو۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ سوتا وہ ہے جو تھک جائے، تھکتا وہ ہے جس کے اعضاء ناقص ہوں۔ تھکنا کمال نہیں،